پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک غیر مسلم لڑکا جو مسلمان لڑکی کے عشق میں مسلمان ہو گیا اور جب اس کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس آدمی کو بیوی کی قبر سے آوازیں کیوں آتی تھیں کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ جب اس لڑکی کی قبر کھولی تو اندر سے کیا منظر دیکھنے کو ملے، آئیے سناتے ہیں۔ دل کو چھو جانے والا ایک خوبصورت سا واقعہ۔ میں ایک غیر مسلم تھا اور بہت زیادہ امیر آدمی تھا، شہر کا بہت بڑا کاروباری انسان تھا۔ میری عمر کم تھی لیکن میں نے کم عمری میں ہی بہت کچھ حاصل کر لیا۔ مجھے اسکول میں چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا۔ میں نے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے اور مجھے اسکول کے مالک نے اپنے سٹاف سے ملوانے کی بات کی۔ سب لڑکیاں لائن میں کھڑی تھی جو یہاں پر ٹیچرز کا کام کرتی تھی۔ میں سب سے ہاتھ ملاتا اور سلام دعا کرتا۔ اس میں کچھ غیر مسلم ٹیچرز بھی تھی کیونکہ اسکول میں ہر طرح کے بچے پڑھتے تھے، لیکن ایک لڑکی سے جب میں نے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ سب لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے میری بے عزتی ہو گئی، پر اس لڑکی کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ اس نے حجاب کیا ہوا تھا، وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر اس پر پرنسپل نے اس کو کہہ دیا کہ مومنہ، یہ کیا بات ہے، ہاتھ تو ملاؤ، یہ ہمارے بڑے محترم مہمان ہیں۔ تو اس نے کہا، جی نہیں، مجھے ان سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ غیر محرم کے ہاتھوں میں میں اپنا ہاتھ کیوں کر دوں، یہ سب کرنے کی ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پرنسپل صاحب اور بھی زیادہ شرمندہ ہو گئے کیونکہ یہاں پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ لڑکی اس لیے مجھ سے ہاتھ نہیں ملا رہی کیونکہ میں غیر مسلم تھا اور وہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی برا نہیں لگا۔ پرنسپل صاحب سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا کہ خود ہی ان کے اسکول چلا گیا۔ وہاں جا کے بیٹھا، انہوں نے میرے لیے چائے اور دیگر لوازمات منگوائے تو میں نے کہا، میں اب آپ کے اسکول کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا، جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو میں نے کہا، نہیں، میں خود ہی کر لوں گا۔ وہ بھی حیران ہوئے اور ان کو بھی شک ہو گیا کہ میں یہاں کسی اور نیت سے آیا ہوں۔ اب مجھے اس لڑکی کی تلاش تھی جس کا نام مومنہ تھا۔ میں اسے دور سے بھی پہچان سکتا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں ہر کلاس میں جھانکنے لگا۔ جب مجھے دور سے وہ ایک کلاس میں کھڑی نظر آئی، وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہی تھی، اور مجھے تو اس وقت سوائے مومنہ کی اس کے پاس کوئی دنیا نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب پرنسپل صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے، تو میں بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ لڑکی کون ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جانتے ہیں، بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے، بہت نیک ہے بیچاری، اس دنیا میں اکیلی ہے اور یہاں پر کام کرتی ہے۔ میں نے کہا، اس کا کوئی بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے بات کروں تو شاید مجھ سے دوستی کر لے، کیونکہ اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آگے چلا گیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، جی سر، میں آپ کو جانتی ہوں۔ تو میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کو نوکری کی بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے آپ یہ کام کر رہی ہیں۔ میری کمپنی میں بہت ساری نوکری ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں کام کر سکتی ہیں، میں آپ کو زیادہ اچھی تنخواہ دوں گا۔ پرنسپل صاحب بھی پیچھے کھڑے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے کہ تم یہاں پر اس لڑکی کے پیچھے آئے ہو یا مجھ سے میری ایک اچھی ٹیچر چھیننے کے لیے آئے ہو۔ لیکن میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اور کیا بات کروں۔ اس نے کہا، جی نہیں، مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی، میرے پاس نوکری نہیں تھی، تو پرنسپل صاحب نے مجھے بنا تجربے کے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ اب میں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی ہوں، یہ غلط کام ہوگا اور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکی تو میرے دل میں اترتی جا رہی تھی، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی تھی، عشق ہو گیا تھا، میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ ایک خوبصورت، ایماندار اور نیک لڑکی کو کون اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہے گا۔ مومنہ میرے لیے میری خوشیوں کا محور بن گئی تھی۔ مجھے ایک ہی پل میں اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلی نظر کی محبت، آج مجھے اس پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ کیا یہ کسی طرح میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہے، تو شاید وہ دوسری بات سمجھے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب انہوں نے میری مدد کرنے سے توبہ کر لی، لیکن میں نے تو پکا ارادہ کر لیا۔ میں 2-3 دفعہ پھر سے اسکول میں گیا۔ وہ مجھے اسکول کے علاوہ کہیں بھی نہیں مل سکتی تھی اور اسے دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا۔
اب تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے پیچھے ہی اسکول میں آتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ بے وقوف لڑکی تو نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اس کا راستہ روک لیا تو وہ تھوڑا ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ اس انسان سے مت ڈرو جو تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے، تم سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا محبت آپ کیا جانے، محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں، اور نہیں جانتا تو تم مجھے سکھا دینا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کو کوئلوں کے اوپر چلنا ہوگا۔ میں نے کہا کیا؟ آپ کو جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر چلنا ہوگا۔ میں نے کہا میں چلنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ غیر مسلم کے ساتھ میں کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور نکاح کرنا ہوگا۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ سے میں نکاح کرنے کو تیار ہو جاؤں گی، پر آپ کو ایسا دل سے کرنا ہوگا، صرف اس لیے نہیں کہ آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو جو کہنا تھا اس نے سیدھی بات کہہ دی۔ مجھے یہ بات بھی اچھی لگی کہ اس نے بات کو زیادہ گھمایا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اب میں تم سے تبھی ملوں گا جب میرے دل میں اسلام کا دیا جل جائے گا اور میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ میں نے اگلے ہی دن جا کے قرآن مجید ہدیہ کیا۔ مجھے بس اتنا پتا تھا خدا کا بنایا جذبہ ہی ہے اور خدا ہی نے محبت بنائی ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالتا ہے۔ یعنی اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا، اور 2 مہینے تک تو میں اسکول نہ گیا اور نہ ہی میں نے پرنسپل صاحب سے کوئی بات کی۔ انہی کا فون آیا کہ تم ہار مان گئے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، ہار نہیں مانی۔ میں نے ایک بڑے مفتی صاحب کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ پہلے میرا نام ایڈم تھا، اب میں نے اپنا نام محمد سلمان رکھ لیا تھا۔ مجھے اسلام بہت پسند آیا تھا۔ میں نے جب مومنہ کو یہ بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حیران ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تمہارے مذہب سے محبت ہو گئی ہے، یہ واقعی بہت اچھا مذہب ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ایک لڑکا اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے اور رشتہ بھیج سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے اپنا رشتہ پیش کرتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ اس نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ وہ میرے نکاح میں آ گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ نکاح میں کتنی طاقت ہے۔ مجھے پہلے ہی اس سے بہت محبت تھی اور اب مجھے اس سے مزید محبت ہو گئی۔ وہ میرے لیے میرا سب کچھ بن گئی۔ میں نے اسلام قبول کیا اور دل سے کیا۔ میں نماز پڑھنے لگا، روزے رکھنے لگا، قرآن پاک بھی پڑھتا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ صبح ہم لوگ مل کر ایک دوسرے کو نماز کے لیے جگاتے ہیں، کبھی وہ جگا دیتی تو کبھی میں اسے جگاتا تھا۔ پھر ہم لوگ مل کر نماز پڑھتے۔ ایسی زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی اور میں بھی اس سے پوچھتا تھا۔ جب اس نے مجھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے اخلاق کے بارے میں بتایا تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا عشق ہو گیا۔ مجھے ان کی ذات کے بارے میں بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ میں نے ان کی ذات اور ان کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں خرید لیں اور عبادت کو پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ سب کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنی اولاد کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا۔ جو رویہ ان کا اپنی بیوی کے ساتھ تھا وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال تھا۔ میں بھی مومنہ کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کی کوشش کرتا تھا۔ گھر میں اس کے ساتھ گھر کے کام بھی کروایا دیا کرتا تھا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تو کبھی اسے نہیں جگاتا تھا، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو نیند سے نہیں جگایا کرتے تھے۔ اگر کوئی کام ہوتا تو خود ہی کر لیتے تھے اور گھر کے کام بھی خود سے کیا کرتے تھے۔ مومنہ بھی مجھے پا کر بہت خوش تھی۔ ایک دن اس نے بڑی عجیب بات کہی جسے سن کر مجھے بہت اچھا بھی لگا۔ اس نے کہا کہ آپ سے شادی کر کے اور آپ جیسے شوہر کو پا کر میں اتنی خوش ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں نے کسی ایسے شخص سے شادی کی ہوتی جو پہلے سے مسلمان ہوتا تو شاید وہ بھی مجھے آپ کی طرح خوش نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کو اسلام سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں خود حیران ہوں کہ میں اتنے عرصے تک ایک دوسرے راستے پر رہا ہوں، بس اپنی زندگی میں مصروف رہا، پیسے کمائے، کاروبار کیا، اپنی پہچان بنائی، عزت کمائی، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں ایک دن اس طرح سے بدل جاؤں گا۔ مجھے تمہاری محبت نے بدلا ہے یا مجھے اسلام نے بدل کر تمہاری محبت عطا کی، میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ پر اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے بارے میں مزید اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ تبلیغ وغیرہ پہ جاتے ہیں
جماعت کے ساتھ 3-4 مہینے کا سفر ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ اسلام کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور جو ان کی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کروایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹھیک سے نماز نہیں پڑھنی آتی، ان کو بھی سکھائی جاتی ہے اور بہت ہی روح پرور سفر ہوتا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے یہ سننا تھا، میں نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں، تم سے دور نہیں رہنا چاہتا، لیکن ایک دفعہ جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گی، آپ بے شک جائیں۔ میرا اپنا بھی ایک خاندان تھا، میرے ماں باپ تو زندہ نہیں تھے لیکن میرے بہن بھائی ضرور تھے جو اپنے اپنے گھر والے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو ان کے اپنے اپنے حصے دیے اور اپنے حصے میں نے اپنا کاروبار بنایا تھا اور میں ایک امیر آدمی بن گیا تھا۔ ان لوگوں کو مومنہ کے ساتھ میرا شادی کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا اور انہوں نے جیسے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن امیر آدمی کو کسی کی کیا پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کا بائیکاٹ کرے، کہ کوئی اس سے سلام دعا نہ رکھے، اسے کیا، اس کے گھر کا چولہا بھی جل رہا ہوتا ہے اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی مشکل وقت میں رشتہ دار آپ کے کام آتے ہیں، آپ کو نفسیاتی سہارا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں اور یہ پیسہ بھی تو اپنی محنت سے ہی کماتے ہیں۔ میرے بہن بھائی مجھ سے ناراض ضرور تھے لیکن میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا جو بہت اچھا تھا، وہ ہر معاملے میں میرے ساتھ دیتا تھا۔ وہ ایک دفعہ گھر پر ملنے بھی آیا تھا، میں نے اسے مومنہ سے بھی ملوایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ تمہارا دیور ہے، اس نے بھی سلام دعا کی تھی۔ ایک دن وہ مجھے بازار میں مل گیا، میں جانے کی تیاری کر رہا تھا اس لیے کچھ سامان خرید رہا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ پر جا رہا ہوں، ویسے تو گھر میں نوکر بھی ہیں اور نوکر بھی سب بھروسے کے ہیں، مومنہ خود بھی بہت سمجھدار ہے، لیکن میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ میں اسے اکیلا چھوڑ رہا ہوں، اگر وہ کبھی تمہیں فون کرے تو تم اس کی مدد کر دینا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں تمہاری مدد ہو، دیکھو وہ تمہاری بھابھی ہے۔ تو میرے بھائی نے کہا ارے بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں ان کا خیال رکھوں گا، باقی سب تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں لیکن میری زندگی میں ابھی کوئی عورت نہیں آئی جو میرا دماغ خراب کر دے، اور آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے باپ کی جگہ ہیں اور بھابھی میرے لیے ماں کی جگہ، اگر انہوں نے کبھی مجھے مدد کے لیے پکارا تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا۔ آپ ان کو کہہ دیجئے گا کہ کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتا سکتی ہیں، ان کو میرا نمبر دے دیجئے گا۔ میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ۔ اس نے کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو گھر والی بات ہے۔ میں مطمئن ہو گیا اور میں نے مومنہ کو بتایا کہ وہ میرا بھائی ہے جو اس دن ملنے آیا تھا، یہ اس کا نمبر ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت ہو، کوئی ایسی بات ہو جس میں تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے فون کر سکتی ہو۔ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں جانے سے پہلے مومنہ کے پاس ہی جا بیٹھا تھا، ہم لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، بار بار ہم لوگوں کو یہ خیال آتا تھا کہ ہم کس طرح ملیں، ہماری باتیں بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ جب میں اٹھا اور میں نے کہا کہ میرے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خود ہی تو بھیج رہی تھی، مجھے اب پریشانی ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی نہیں بس دل اچانک سے بیٹھ گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کچھ برا نہیں ہوگا، میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں اور تمہیں اللہ کے پاس امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، سوچو کہ اللہ کی پناہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے کہہ دیا کہ وہ تمہارا خیال رکھیں گے، میں واپس آ جاؤں گا تو پھر تمہیں ایک بہت بڑا تحفہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیسا تحفہ؟ دراصل میں نے مومنہ کے لیے ایک بہت بڑا گھر لیا تھا، میرا گھر بھی چھوٹا نہیں تھا پر میں چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے گھر بناؤں جسے میں نے مومنہ کے نام کر دیا تھا، اور اس گھر کو زندگی اور دنیا کی ہر آسائش سے بھر دیا تھا۔ ابھی وہاں پر تھوڑے بہت کام رہتے تھے، میرے آنے تک یہ کام مکمل ہو جانا تھا، اسی لیے سوچا تھا کہ آتے ہی اس کو وہاں پر لے جاؤں گا اور اسے حیران کر دوں گا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ابھی بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، انتظار کرو، انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی سے وعدہ لے کر تبلیغ پر چلا گیا، میرے دن وہاں بہت اچھے گزر رہے تھے، میں بہت خوش تھا، میری روح کو دل کو سکون مل رہا تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سکون میں پیسے سے کبھی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ لیکن پھر میرا سکون برباد ہو گیا، میں پورا دن عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ مجھے یہاں 4 مہینے گزارنے تھے اور 2 مہینے تک میری بیوی کے ساتھ میری بات چیت بھی ہو گئی، میرے ساتھ بات چیت کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ جب بھی فون کرتا تو وہ کہتی کہ میں مصروف ہوں، میں اسے کہتا کہ تمہارے پاس میرے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو کہتی یہاں گھر کے کام ہے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ اکیلی رہتی ہے، پھر اس کو ایسے کون سے گھر کے کام ہیں جو یہ کاموں میں لگی رہتی ہے۔ اس کے باوجود گھر میں نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں،
شاید وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے سوچا کہ جلدی جلدی چلا جاؤں گا، لیکن ایسے کام میں جلدی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ میرا 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ جب ایک دن میں نے اپنی بیوی کے نمبر پر کال کی تو مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو فون کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ ذرا گھر جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، مومنہ ٹھیک تو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو کال کرتا، مجھے میرے بھائی کی کال آ گئی۔ اس نے کہا بھائی، بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ مجھے تو ان کے نمبر سے کسی غیر نے فون کیا اور کہا کہ فلاں سڑک پر حادثہ ہوا ہے۔ میں تو یہی دعائیں کرتا جا رہا تھا کہ سب خیر ہو، لیکن وہ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے یہ بات کیا سنی، زمین پر ایسا بیٹھا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوا ہے، اب جلدی آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں فوراً وہاں سے جانے کے لیے نکلا، لیکن اچانک بے ہوش ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جانا چاہتا تھا۔ لوگ سمجھے کہ میں بس بے ہوش ہوا ہوں۔ مجھے پورے 15 دن کے بعد ہوش آیا۔ سب کا کہنا تھا کہ میں کوما میں چلا گیا تھا، اور کیوں نہ جاتا کوما میں، میرے لیے خبر کتنی بری تھی۔ میں نے مومنہ سے محبت کی تھی اور اس کی محبت نے مجھے ایسا بنایا تھا۔ یہ سب کچھ مجھ سے کروایا تھا، اس نے یہ راستہ دکھایا تھا، اور آج وہی میری زندگی سے چلی گئی تھی۔ جب میں اٹھا تو فوراً اٹھ کے بھاگنے لگا۔ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے میری بیوی کی میت پر پہنچنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے، مجھے اسے آخری بار دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہارے فون پر تمہارے بھائی کی کال آئی تھی، لیکن تمہاری بیوی کو تو ابھی تک دفنا دیا گیا ہوگا، کیونکہ اس بات کو تو 17 دن ہوئے۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں مزید ٹوٹ گیا۔ میں پوری طرح سے رو رہا تھا۔ زندگی میں آج تک کبھی پھوٹ پھوٹ کے نہیں رویا تھا، لیکن مومنہ کے جانے کا درد اتنا بڑا تھا کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کی حالت ایسی ہو جاتی۔ پھر فوراً واپس گیا۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کی قبر پر جانا چاہتا تھا، اور کچھ نہیں تو فاتحہ خوانی ہی کر لیتا۔ راستے میں آسمان کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور اللہ سے سوال کر رہا تھا کہ میں تو تیری راہ پہ نکلا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو تیری امانت میں دیا تھا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میرے وہاں جانے سے پہلے ہی میری بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں اسے آخری دفعہ دیکھ بھی نہ پایا، مل بھی نہ پایا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا میرے ساتھ، میرے رب، مجھے کون سے گناہوں کی سزا دی ہے؟ میں نے توبہ کر لی تھی، میں تو تیرے راستے پر چل پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ بھائی سے پوچھا کہ قبرستان بتا دو جہاں پر میری بیوی کو دفنایا۔ اس نے بتا دیا اور میں سیدھا وہیں پر چلا گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر والوں نے میری بیوی کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ میں قبرستان چلا گیا، میری بیوی کی قبر بالکل سامنے ہی تھی۔ میں نہ جانے کیسے پھر جلدی اس کی قبر تک پہنچ گیا۔ میرے نام کے ساتھ اس کا نام کوئی پیپر پر لکھا ہوا تھا۔ میں جا کے قبر سے لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں اسے زندہ چھوڑ کر گیا تھا اور واپس آیا تو صرف قبر تھی۔ آخری دفعہ دیکھ بھی نہ سکا اپنی بیوی کو۔ میں بہت رویا، بہت زیادہ۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے میری بیوی کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ مجھے لگا مجھے وہم ہو رہا ہے۔ پھر جب میں نے اپنا کان قبر کے اوپر رکھا تو میں حیران رہ گیا۔ واقعی قبر کے اندر سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پاگلوں کی طرح قبر کھودنے لگا۔ جب مجھے دور سے لوگوں نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے، میں نے کہا اندر میری بیوی ہے اور وہ زندہ ہے، اسے زندہ دفنایا گیا ہے، میں یہاں پر نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ میری بیوی کو باہر نکالو، میری بیوی زندہ ہے۔ میں بری طرح سے چلا رہا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا اور پھر سے 10 دن گزر چکے تھے۔ مجھے 10 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ صدمے کی وجہ سے بار بار میرا دماغ کومے میں جا رہا ہے، اور یہ بات اچھی نہیں ہے۔ مجھے وہم ہوا تھا میری بیوی قبر میں زندہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو تو دنیا سے گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے۔ مجھے وہ CCTV ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں میری بیوی کا ایک گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اور یہ مین سڑک پر ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے کسی نے بھی نہیں مارا تھا، وہ خود ہی اپنی موت مری تھی۔ لیکن مجھ پر اتنا بڑا صدمہ تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میری برداشت سے زیادہ تھا۔ میں بہت بے چین تھا، بہت زیادہ۔ پھر ایک دن میری بیوی میرے خواب میں آئی اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر بالوں کو سہلانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے کہ اگر ہاتھ چھوڑوں گا تو وہ چلی جائے گی۔
اس نے کہا میرے ساتھ کسی نے برا نہیں کیا، میں تو ایک حادثے کا شکار ہو گئی، اور میری موت کو اپنے لیے اتنا بڑا دکھ نہ بنائیں کہ آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ میں نے کہا میں جی کر کیا کروں گا؟ تو وہ کہنے لگی آپ وہی کریں گے جو آپ کرنے گئے تھے، اپنے جیسے لوگوں کو اسلام کی راہ پر لگائیں گے، تبلیغ کریں گے، اور میں آپ کی امید بنوں گی، آپ کا دکھ نہیں۔ اس نے ایسی بات کی، کچھ ایسا لگا کہ میرے دل کے اندر لگی کہ راہ کھل گئی، کوئی دروازہ کھل گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا اور کہا بس تم سے آخری دفعہ ملنا تھا۔ اس نے کہا تو آ گئی میں ملنے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا اور رونا شروع کر دیا، لیکن جب آنکھیں کھلی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ مجھے اشارہ مل گیا تھا اور تب کا دن ہے، اور آج کا دن میں تبلیغ کرتا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی راہ پر لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ پیارے دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور پلیز ہم آپ کے لیے بہت ساری محنت کر کے اس طرح کی سٹوریز لے کر آتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا۔ مزید ایسی سٹوری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے